دام محبت ڈرامہ میں سارہ بیگم کی ڈیتھ نے ڈرامے کے ریگولر ویورز کو بہت ہی اداس کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس بات کا سب کو بے چینی سے انتظار تھا کہ کب وکی کی اصلیت سب گھر والوں کے سامنے آئے گی اور کب فارہ اور ملک بلال کو ان کے کیے کی سزا ملے گی، لیکن سارہ بیگم کو کس چیز کی سزا ملی ہے یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ خیر، وکی جس طرح سے فارہ کو اس کے ماں باپ کے سامنے ایکسپوز کر کے جاتا ہے کہ آپ کی بیٹی جسے آپ بہت ہی فرشتہ صفت سمجھتے ہیں، دراصل اس کے ماضی میں بہت سے لڑکوں کے ساتھ تعلقات رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا جاتا ہے کہ ملک بلال تو یہ سوچ رہا تھا نا کہ وکی کو شاید اس نے فارہ کے لیے پسند کیا اور فارہ نے اپنے باپ کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ فارہ کا تو بہت پہلے سے وکی کے ساتھ چکر چل رہا تھا۔ خیر، اب وکی جاتے جاتے جیسا کہ فارہ کو طلاق بھی دے جاتا ہے اور ساتھ ہی خط میں لکھ جاتا ہے کہ فارہ جیسی لڑکی مجھے پتا ہے میرے جانے کے بعد پتہ نہیں کتنے اور چکر چلائے گی، اسی لیے اسے اس رشتے سے آزاد کر کے جا رہا ہوں تاکہ وہ کہیں اور شادی کرنا چاہے تو کر لے۔ اب سارہ بیگم جب یہ سب برداشت نہیں کر پاتی تو جان سے ہی چلی جاتی ہیں، لیکن ابھی تک ملک بلال کو یہ بات نہیں پتا کہ وکی تو جانے سے پہلے انہیں بالکل ہی کنگلا کر گیا، ان کی دکان بیچ گیا، مکان بیچ گیا، اور تو اور ملک بلال کی الماری میں پڑا سارا سونا اور پیسہ بھی اٹھا کر بھاگ گیا۔ اب سارہ کے انتقال کو جب کافی دن گزر جاتے ہیں تو ملک بلال کو خیال آتا ہے کہ مجھے دکان پر جانا چاہیے، آخر جینے کے لیے کمانا تو ضروری ہے۔ فارہ سے تو شاید وہ سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا، کیونکہ جس بیٹی پر اس نے اندھا اعتماد کیا تھا اس نے ملک بلال کو ثابت کر دیا کہ وہ سچ میں اندھا ہی ہے۔ خیر، اب ملک بلال جب دکان پر جائے گا اور اسے پتہ چلے گا کہ دکان اب کسی اور کی ملکیت ہے تو ملک بلال کے لیے ایک صدمے کے بعد دوسرا صدمہ برداشت کرنا شاید بہت مشکل ہو جائے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ ایک اور صدمہ اس کا انتظار کر رہا ہے، کیونکہ جس سیٹھ کو وکی نے ملک بلال کا گھر بیچا تھا اسے کہا تھا کہ ایک ہفتے کے بعد جا کے قبضہ لینا۔ اب وہ سیٹھ جب وکیل اور پولیس آفیسرز کے ساتھ دروازے پہ پہنچتا ہے تو فارہ انہیں دیکھ کر گھبرا جاتی ہے، جبکہ وہ گھر کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ سیٹھ اب اس گھر کا مالک ہے، جبکہ فارہ وہیں پر غصے سے کہتی ہے کہ کہاں گھسے آ رہے ہیں، یہ میرا گھر ہے، جس پہ سیٹھ اسے بتا دیتا ہے کہ وہ یہ گھر ایک ہفتہ قبل وکی سے خرید چکا ہے۔ فارہ کو یاد آتا ہے کہ وکی کو اسی نے تو گھر کے کاغذات اٹھا کے دیے تھے، لیکن تب فارہ کو کیا پتا تھا کہ وکی اسی کے ساتھ دھوکہ کرنے والا ہے۔ وہ تو یہی سوچ رہی تھی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ دھوکہ کر کے وکی پر یقین کر کے جب یہ سب بیچ کے یہاں سے نکلے گی تو پتہ نہیں وکی کے ساتھ کیسی خوبصورت لائف اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ فارہ کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نہ صرف وکی اسے دھوکہ دے گا بلکہ جاتے جاتے اس کے ساتھ رشتہ ختم کرے گا اور اسے زمانے بھر میں رسوا کر جائے گا۔ ادھر ملک بلال دکان کے بک جانے کا غم لے کے جب بوجھل قدموں سے گھر کی دہلیز پار کرے گا اور اسے پتہ چلے گا کہ اب یہ گھر اس کا نہیں رہا، تب ملک بلال کو پتہ چلے گا کہ اس کی تو دنیا ہی اجڑ چکی، اور جب کسی کی دنیا اجڑتی ہے تو اسے کیسا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ملک بلال نے بھی تو ارباز اور شاہین بیگم کے ساتھ یہی سب کیا تھا۔ لیکن ناظرین، لگتا یہی ہے کہ جب فارہ اور ملک بلال کو اس گھر سے نکالا جائے گا ان کے پاس رہنے کو کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، نہ ملک بلال کا کوئی دوست اسے اپنے پاس رکھے گا اور نہ ہی کوئی رشتہ دار، کہ دھوکے باز اور بدنام زمانہ لوگوں کے لیے ہمارے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو بالآخر ملک بلال اور فارہ کو ارباز اور شاہین بیگم کا خیال آئے گا۔ اب وہی ایک گھر ہے جہاں یہ دونوں پناہ لے سکتے ہیں، لیکن کس منہ سے جائیں؟ ملک بلال سوچے گا کہ جو کچھ میں نے اور میری بیٹی نے ارباز اور شاہین کے ساتھ کیا، کیا وہ مجھے اپنے گھر میں کبھی گھسنے بھی دیں گے؟ کیا وہ لوگ میری غلطیوں کو معاف کریں گے؟ اور دل سے آواز آتی ہے کہ برا تو تم نے کیا تھا، وہ دونوں تو ہمیشہ سے بہت اچھے اور نرم دل لوگ تھے۔ دوسری طرف جب راشدہ خالہ سعدیہ بیگم کے گھر پہنچتی ہیں، سارہ بیگم کے انتقال کی خبر سنانے کے ساتھ ساتھ یہ بتاتی ہیں کہ مکافات عمل کی چکی نے بالآخر اپنا کام کرنا شروع کر دیا ہے
اور ملک بلال نے جو بویا تھا اس کے کاٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ ویسے ناظرین، راشدہ خالہ کی اگر بات کریں تو پورے ڈرامے میں ہمیشہ راشدہ خالہ ہی سعدیہ بیگم کے گھر آئی ہیں۔ میں نے آج تک کسی بھی ایپیسوڈ میں سعدیہ بیگم کو راشدہ خالہ کے گھر جاتے نہیں دیکھا۔ خیر، جب راشدہ خالہ سعدیہ بیگم کے گھر یہ خبر سنا کے جاتی ہیں کہ کس طرح ملک بلال کے داماد نے ان کے ساتھ وہی سب کیا جو ملک بلال اور فارہ نے ارباز اور شاہین بیگم کے ساتھ کیا تھا، اور اب وہ دونوں سڑک پر آ چکے ہیں، تو سعدیہ بیگم کے گھر سے یہ خبر فوراً ہی شاہین بیگم کو پہنچائی جاتی ہے۔ اور شاہین بیگم، جنہیں پہلے ہی کئی دن سے سارہ کے لیے بہت عجیب بھیانک سے خواب آ رہے تھے، اور وہ پہلے سے ہی سارہ کی طرف سے فکر مند تھی، بے چین تھی، اور اللہ سے رو رو کے دعائیں کر رہی تھیں کہ یا اللہ، جو خواب میں دیکھ رہی ہوں وہ سب جھوٹ ہوں۔ لیکن جب یہ خبر وہاں پہنچتی ہے کہ سارہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، تو شاہین بیگم کا دل جیسے پھٹنے والا ہو جاتا ہے کہ پہلے تو میری جانے کی عمر تھی، سارہ کیسے چلی گئی؟ اور اسے یہی خیال آتا ہے کہ سارہ یقیناً بہت پریشان ہوگی، اور پریشانی میں اسے ہمیشہ اپنی شاہین آپا کی ہی یاد آتی ہے، لیکن ملک بلال اور فارہ کی وجہ سے وہ مجبور ہوگی کہ مجھ سے کانٹیکٹ نہ کر پائی۔ کاش کہ مرنے سے پہلے ایک بار سارہ سے مل لیا ہوتا، اسے گلے سے لگا لیا ہوتا، لیکن اب تو یہ غم شاہین بیگم کے ساتھ زندگی بھر رہنے والا ہے۔ لیکن جہاں اللہ نے اتنا بڑا غم دیا ہے، آزمائش دی ہے، وہیں ایک بہت بڑی خوشی بھی تو دی ہے۔ جیسا کہ سونیا امید سے ہے، اور شاہین بیگم کو اپنے ارباز کی ہونے والی اولاد کا بے چینی سے انتظار ہے۔ اور ناظرین، لگتا یہی ہے کہ اسی دوران میں ملک بلال اور فارہ، جو بالکل ہی بے یارو مددگار ہو چکے ہیں، جھکا ہوا سر اور آنکھوں میں دل میں شرمندگی لے کر جب مدد کے لیے شاہین بیگم اور ارباز کے در پہ آئیں گے، تو لگتا یہی ہے کہ شاہین بیگم اور ارباز دل بڑا کر کے نہ صرف انہیں معاف کر دیں گے بلکہ اپنے گھر میں پناہ بھی دیں گے۔ باقی جہاں تک بات ہے دانیہ کی، تو دانیہ کی زندگی بالآخر پرسکون ہو چکی ہے۔ اس کی ساس محبت کرنے والی ماں بن چکی ہے۔ سسر تو پہلے سے ہی دانیہ کو بہو نہیں بلکہ بیٹی ہی سمجھتا تھا۔ ڈرامے میں تقریباً سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے۔ لگتا یہی ہے کہ ڈرامہ بہت جلد اپنے اختتام کی طرف پہنچنے والا ہے۔ بس اب دیکھنا یہ ہے کہ فارہ اور ملک بلال جب اپنے گھر سے نکالے جانے کے بعد در بدر ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے، شاہین بیگم اور ارباز سے آ کے معافی مانگتے ہیں اور ساتھ ہی مدد بھی مانگتے ہیں، تو کیا شاہین بیگم اور ارباز انہیں معاف کر پائیں گے اور ان کی مدد کر پائیں گے یا نہیں؟ اور ناظرین، آپ میں سے کون کون چاہتا ہے کہ وکی نے بھی جو کچھ کیا اسے بھی اس کے کیے کی سزا ڈرامے کے اینڈ پہ ملنی چاہیے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔